بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج کی سٹوری کا نام ہے نئے زمانے کی پرانی عورت۔ بات اتنی بڑی تھی نہیں جتنی بن گئی تھی کہ ثنا کو اپنا آپ اس صورتحال سے نکالنا مشکل ہو رہا تھا۔ بظاہر بیٹی کہنے والی ساس، بہن ماننے والی نند اور جان نثار کرنے والا شوہر یوں منہ پھیرے ہوئے تھے جیسے الیکشن کے بعد سیاستدان اپنے منشور سے پھر جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے ثنا اس گتھی کو سلجھانے کی جتنی کوشش کر رہی تھی وہ ریشم کے دھاگوں کی طرح اسی قدر الجھتی جا رہی تھی۔ کوئی اس کی سننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ محض ایک غلط فہمی ہے۔ معاملہ رائی کے پہاڑ کی مانند ہوا جا رہا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان سب کی من چاہی تھی۔ صادقہ پھپھو نے کتنے مان سے اسے مانگا تھا۔ اپنی سب بھتیجیوں میں ثنا انہیں سب سے پیاری تھی۔ اس کی وجہ محض اس کی موہنی صورت نہیں بلکہ صاف شفاف دل تھا، اور پھپھو کے اس تجزیے اور رائے نے ان کے تمام گھر والے متفق تھے، سو وہ سب کی دلی مراد بن کر ان کے من آنگن میں اتری تھی۔ سب کچھ صحیح بھی چل رہا تھا۔ صادقہ پھپھو کی ملنساری اور رکھ رکھاؤ والی عادت ساس بن کر بھی برقرار تھی، مگر اب 3.5 سال بعد اس کی ازدواجی زندگی میں آئے اس جھٹکے نے دلوں میں ایسی دراڑیں پیدا کر دی تھیں جیسے شدت کا زلزلہ قائم کھڑی عمارت کو دیواروں میں نمایاں دراڑیں ڈال دیتا ہے۔ بظاہر تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ پتہ نہیں اس دن اس کے ستارے گردش میں تھے یا اس کی خوش بختی کہ ستارے نے الٹی چال چلنا شروع کر دی تھی۔ وہ روز کی طرح صبح بچے کو اسکول اور میاں کو آفس بھیج کر کچن سمیٹ کر دوپہر کا کھانا چڑھانے کا سوچ رہی تھی کہ صادقہ پھپھو چلی آئیں۔ ثنا، آج دوپہر کے کھانے میں ذرا اہتمام کر لینا۔ میری ایک پرانی دوست ملی تھی کل اتوار بازار میں، تو میں نے اسے انوائٹ کر لیا کہ ذرا بیٹھ کر تفصیل سے باتیں کریں گے لنچ کے بعد۔ اچھا کیا پھپھو، آپ بتائیے کیا بناؤں؟ ثنا کافی پھرتیلی اور سلیقہ مند قسم کی لڑکی تھی، اس لیے اس طرح کے اچانک مہمانوں کی آمد سے گھبرایا نہیں کرتی تھی۔ کچھ اسے صادقہ پھپھو کی عادت کا بھی پتہ تھا۔ وہ خاصی سوشل خاتون تھیں۔ اکثر وہ خود کہیں مدعو ہوتیں یا پھر کوئی نہ کوئی مہمان خاتون لنچ، ڈنر یا ہائی ٹی پر مدعو ہوتی تھی۔ مہمانوں کی تعداد زیادہ نہیں ہوتی تھی، اس لیے کبھی کسی کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوا تھا، اور صادقہ بھی اہتمام کے نام پر 1 یا 2 ڈشیں اور ساتھ میں میٹھا بنواتی تھیں۔ ثنا فریزر میں کباب بنا کر رکھتی یا چکن کو روسٹ مسالہ لگا کر رکھتی۔ کھلانے والوں نے مہمانوں کے لیے دسترخوان سجا کر رکھا تھا تو اللہ نے بھی اپنی رحمت کا دامن مکینوں پر وسیع کر رکھا تھا، سو کبھی رزق کی تنگی بھی محسوس نہ ہوئی، دل بھی تنگ نہ ہوتے اگر اس دن وہ صادقہ پھپھو کے آرڈر کو معمول کے مطابق اتنا ہلکا نہ لیتی۔ اس نے بریانی کے لیے قورمہ بنانے رکھا اور نند کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ امتحانات سے فارغ ہو کر پریکٹیکل کی تیاری کر رہی تھی۔ ماریا، اسکول میں آج پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہے، میں بس 2 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گی۔ بریانی کا قورمہ میں نے چڑھا دیا ہے، روسٹ بھی لنچ کے قریب اوون میں رکھوں گی، اور میٹھے میں شاہی سوئیاں بنیں گی تو وہ بھی گرما گرم بنا لوں گی۔ تم ذرا برتن نکال لو اور سلاد رائتہ بنا لو۔ نو پرابلم بھابی، آپ جائیں، یہ چھوٹے موٹے کام تو میں دیکھ ہی لوں گی۔ ابھی تو 9 بجے ہیں، لنچ تو 3 بجے تک ہوگا، آپ 12 بجے تک تو آ ہی جائیں گی۔ اب کیا کریں، آپ کی ساس کو میٹھا آپ کے ہاتھ کا ہی پسند ہے، اور بریانی کے چاول تو ہمیشہ بیٹھ جاتے ہیں مجھ سے، اور امی کو قطعاً نہیں پسند کہ مہمانوں کے سامنے ان کی میری وجہ سے بے عزتی ہو۔ ماریا نے آخری جملہ منہ بنا کر کہا تو ثنا ہنس دی۔ فکر نہ کرو، وقت آنے پر سب سیکھ جاؤ گی۔ اچھا اب میں نکل رہی ہوں، اللہ حافظ۔ ثنا اسکول روانہ ہوئی تو ماریا کمرہ سمیٹنے لگی۔ اتنے میں صادقہ آ گئیں۔ ماریا، تم ذرا اچھا سا ڈریس نکال لو، اور سنو، ذرا خاص قسم کے گیسٹ ہیں، اچھی طرح سے تیار ہو کر آنا، اور نہانے سے پہلے ماسی سے سر پر کھڑے ہو کر صفائی کروانا۔ خاص مہمان؟ مگر امی، بھابی تو کہہ رہی تھی وہ آپ کے پرانے محلے کی دوست شمسہ آنٹی آ رہی ہیں۔ ہاں وہی آ رہی ہے، اب تم زیادہ سوال جواب مت کرو، جو کہہ رہی ہوں بس وہ کرو۔ اس کے اتنے عرصے بعد آنے کی وجہ مجھے ہماری مشترکہ دوست رومانہ نے بتائی ہے، مگر کیونکہ میں ابھی خود کنفرم نہیں ہوں تو میں نہیں چاہتی کہ بلا وجہ کی خوش فہمیاں اور غلط فہمیاں پیدا ہوں۔
تم بس خیال رکھنا سب چیزیں ٹھیک ٹھاک ہوں، میں شاور لینے جا رہی ہوں۔ ماریا اس قدر بچی نہ تھی کہ ماں کی ہدایات کی وجہ نہ جانتی، مگر وہ ماں کی عادت سے بھی خوب واقف تھی۔ وہ جب تک خود کسی بات کی تصدیق نہ کر لیتیں آگے نہ بڑھاتیں، اور یقیناً یہ ان کی اچھائی تھی، سو کبھی کسی قسم کا کسی کو اعتراض نہ ہوا۔ ماریا بھی سر جھٹک کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ 1:45 ہو رہے تھے، ثنا گھر نہیں پہنچ پائی تھی۔ واپسی میں ٹریفک جام تھا، اوپر سے موبائل کی بیٹری ڈاؤن۔ ادھر ماریا پریشان تھی کہ وہ کھانے کا کیا کرے۔ ثنا کا آخری میسج یہی تھا کہ وہ ٹریفک جام میں پھنس گئی ہے۔ آخر تھک ہار کر اس نے 1:30 بجے ماں کو بتایا۔ صادقہ جوڑوں کے درد کی مریضہ تھیں، ان سے ڈھنگ سے پتیلی میں چمچ تک نہ چلایا جاتا تھا۔ بہرحال جیسے تیسے انہوں نے ماریا سے ہی چاول دم پر لگوائے، جو حسب توقع تھوڑا پسیج گئے۔ سوئیوں کا تو اکڑ کر ضائع ہونے کا ڈر تھا، سو اس کا خیال نکال دیا گیا۔ شمسہ آ چکی تھیں۔ 2:30 بجے ثنا ہانپتی کانپتی گھر پہنچی۔ شمسہ کو کہیں اور بھی جانا تھا، اس لیے فوری طور پر کھانا لگا دیا گیا۔ شمسہ گئیں تو صادقہ نے پہلی بار ثنا کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اتنی غیر ذمہ داری! تم نے میری بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ تم اگر ذمہ داری سے وقت پر آ جاتی تو آج جو سبکی مجھے محسوس ہوئی میں اس سے بچ جاتی۔ پھپھو یقین مانے میں صحیح وقت پر نکل گئی تھی، مگر راستے میں ایک جگہ دھرنا تھا اور ٹریفک بہت جام تھا، اور پھر میں ماریا سے کہہ کر گئی تھی کہ وہ دیکھ لے۔ کیا مطلب ہے بھابھی؟ میں نے کیا کیا ہے؟ آپ نے جو کہا وہ تو میں نے کر دیا تھا۔ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ آپ باقی چیزیں خود دیکھیں گی۔ ماریا جو پہلے ہی ماں سے سخت سست سن کر بھری بیٹھی تھی، بھڑک اٹھی۔ ثنا، اپنی غلطی ماننا سیکھو، نہ کہ دوسروں پر ڈالنا۔ تم نے آج بتا دیا کہ تم اس گھر کی بہو ہو، ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ تم میٹنگ چھوڑ دیتی، ایسا کون سا طوفان آ جاتا۔ مگر تمہیں لگتا ہے کہ بس جو تم سمجھ رہی ہو کر رہی ہو وہی صحیح ہے۔ میری ہی غلطی ہے کہ میں نے تمہیں سارا گھر سونپ دیا اور تمہیں با اختیار کر کے خود بے اختیار ہو گئی۔ صادقہ بیگم یہ کہہ کر تنفن کرتی کمرے سے چلی گئی۔ ماریا نے بھی ان کی تقلید کی اور ثنا حیران پریشان کھڑی رہ گئی۔ شام میں ایان کی دفتر سے واپسی پر صادقہ پھپھو نے سارا معاملہ ان کے سامنے پیش کیا۔ ثنا کچن سے چائے بنا کر لائی تو ایان کے بدلے لب و لہجے نے اسے اندر تک لرزا دیا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں ثنا؟ ایان پلیز، آپ تو میری بات سنیں، میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ تو ثنا نے بڑی امید سے اپنا مقدمہ لڑنا چاہا۔ بلا وجہ کی بحث مت کرو، تمہاری سنوں؟ کیا مطلب اس بات کا کہ تم صحیح ہو اور میری ماں بہن غلط ہیں؟ بجائے اس کے کہ تم اپنی لاپرواہی اور غلطی کی معافی مانگو، تم الٹا بحث مباحثے پر اتر آئی ہو، اور تو اور مجھے بدگمان کرنے میں لگی ہو۔ کان کھول کر سن لو، میں ان مردوں میں سے نہیں جو بیوی کے کہنے میں آ کر ماں بہنوں سے بد دل ہو جاتے ہیں۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ اپنی غلطی مانو، معافی مانگو اور آئندہ محتاط رہو۔ ایان دو ٹوک لہجے میں کہتے ہوئے ٹی وی پر چلتے ٹاک شو کی جانب متوجہ ہو گئے۔ پھپھو، میں معافی چاہتی ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو خفت کا سامنا کرنا پڑا، روحانسی آواز میں کہہ کر ثنا نے چائے کی ٹرے اٹھائی اور رات کی ہنڈیاں دیکھنے کچن میں واپس آ گئی۔ صادقہ بیگم نے شفقت سے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جیتے رہو بیٹا، تم جیسے بیٹے ماؤں کا مان رکھتے ہیں۔ پھر انہوں نے ماریا کو آواز لگائی، ارے ماریا، ذرا اپنی خالہ کو لندن کال تو ملاؤ، وہ واٹس ایپ پر۔ اور کچن میں موجود اپنی پلکوں کے گیلے گوشے ٹیشو سے خشک کرتی ثنا کے لبوں پر ایک دم پھیکی مسکراہٹ ابھر آئی اور وہ زیر لب بڑبڑا دی۔ زمانہ بے شک جدید ہو گیا، مگر عورت آج بھی اسی قدیم سوچ کی قیدی ہے کہ تخت پر حکمرانی صرف اس کی ہو۔ اس نے کہیں پڑھا تھا، آج مان بھی لیا تھا کہ ساس کبھی ماں نہیں بن سکتی اور بہو بیٹی کی جگہ نہیں لے سکتی۔